اگر آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ایسے جزیرے پر بھیج دیا جائے جس کا رقبہ صرف چند مربع کلومیٹر تک ہو، اس کا قریب ترین ہمسایہ بھی 3000 کلومیٹر سے زیادہ دور ہو، اور آپ کو وہاں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے ہو، تو کیا آپ وہاں جانا چاہیں گے؟ اور ہاں دوستو، انٹرنیٹ، بجلی اور سمارٹ فون جیسی کوئی سہولت وہاں میسر نہیں ہوگی۔ اگر کچھ ہوگا تو صرف تھوڑا سا سبزہ، مٹی، سمندر اور آتش فشاں کی راکھ۔ ہو سکتا ہے آپ وہاں رہنے کا تصور بھی نہ کریں، لیکن چلی سے صرف 3500 کلومیٹر دور بحر الکاہل کے درمیان میں جنوب کی طرف ایک 64 مربع کلومیٹر کا چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے کی خاص بات جو اسے دنیا کا سب سے دلچسپ جزیرہ بنا دیتی ہے، وہ یہ دیو ہیکل مجسمے ہیں جو کئی ناٹک مائلز دور سے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ مجسمے کوئی ایک یا دو نہیں بلکہ 887 ہیں۔ یہ مجسمے اس ننھے منھے دور افتادہ جزیرے کو اس لیے حیران کن بناتے ہیں کہ آج تک کوئی یہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ اتنے بڑے بڑے مجسمے وہاں کی مختصر آبادی نے کیسے بنائے، انہیں کیسے کھڑا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخر انہیں بنایا ہی کیوں انہوں نے۔ یہ مجسمے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا مجسمہ 33 فیٹ اونچا اور 90 ٹن وزنی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں کے قدیم رہنے والے بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے آباء و اجداد نے یہ مجسمے کیوں اور کیسے بنائے تھے۔ ایسا شاید اس لیے ہے کہ اس جزیرے کے چند بچے کھچے باشندے صرف وہ ہیں جو پچھلے 300 سال سے اپنے بچاؤ کی جنگ ہی لڑے جا رہے ہیں۔ مجسمے بنانا تو بہت دور کی بات ہے، حقیقت میں وہ بقول شاعر زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے۔ اب دیکھیے، ہوا یہ تھا کہ 1722 میں ایک ڈچ ایکسپلورر جیکب ریگوین کسی اور جزیرے کی تلاش میں نکلا، لیکن غلطی سے اس جزیرے پر جا کر اٹک گیا۔ یہ 5 اپریل کا دن تھا اور مسیحی مقدس تہوار ایسٹر سنڈے تھا۔ اب چونکہ وہ ایسٹر سنڈے کے روز یہاں اترا تھا، سو اس نے اسے ایسٹر آئی لینڈ کا نام دے دیا۔ جیکب ریگوین کو اس جزیرے کے کنارے پر سمندر کی طرف منہ کیے ہوئے بڑے بڑے مجسمے نظر آئے۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور چاند کی روشنی میں یوں لگتا تھا کہ کچھ دیوتا قطار میں کھڑے سمندر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جب ریگوین محتاط انداز میں جزیرے پر اترا تو اس نے دیکھا کہ جزیرے کے کنارے کنارے سینکڑوں مجسمے اور بھی ہیں، لیکن یہ سب سمندر کی طرف نہیں بلکہ جزیرے کی طرف، اندر کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ باہر کی طرف منہ کیے ہوئے وہی چند مجسمے تھے جو اس نے شروع میں ساحل پر دیکھے تھے۔ جزیرے پر صرف 2 سے 3 ہزار لوگ ہی آباد تھے جو آلو، پوٹیٹو کی فصل کاشت کرتے تھے اور سمندری حیات پر گزارا کرتے تھے۔ جزیرے کے مشرقی کنارے پر ایک آتش فشاں کا دہانہ تھا، جس کی وجہ سے ہی یہ جزیرہ شاید کبھی لاکھوں سال پہلے وجود میں آیا ہوگا۔ اس آتش فشاں کے دہانے نے اس جزیرے کے لوگوں کو 2 فائدے دیے۔ ایک یہ کہ اس کی راکھ وہ لوگ جزیرے کی مٹی میں ملا کر اسے زرخیز بنانے کا ہنر سیکھ گئے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اسی راکھ کی مدد سے وہ لوگ بڑے بڑے مجسمے بنا لیتے تھے۔ یہ مجسمے غالباً ان کے بڑے لوگوں کی نشانیاں تھیں یا ان کے دیوتاؤں کے خیالی عکس تھے۔ یہ لوگ اپنے جزیرے کو راپا نیوئی کہتے تھے اور ان مجسموں کو مووائی کا نام دیا جاتا تھا۔ مائی کیوریس فیلوز، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر راپا نیوئی جزیرے کے لوگ دنیا کے اس سب سے الگ تھلگ دور دراز جزیرے پر کیوں آئے اور یہاں رہنا پھر کیوں شروع ہو گئے؟ یہ سوال اس لیے بھی ایک راز ہے کہ آج یہاں کے 2500 کے لگ بھگ اصل باشندے نہ تو اپنی قدیم زبان سے واقف ہیں اور نہ ہی مذہب سے، لیکن یہاں کی کھدائی اور اس کے دوران ملنے والے آثار قدیمہ اور یہاں کی زبان کے باقی الفاظ پر تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ 400 عیسوی کے قریب یہاں سب سے پہلے کچھ لوگ آ کر آباد ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں چندر گپت سیکنڈ کی حکومت تھی اور یورپ میں رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن فرسٹ عیسائیت کو رومی سلطنت کے مذہب کے طور پر قبول کر رہے تھے۔
ایک اندازہ ہے کہ راپا نیوئی کے لوگ جنوبی امریکہ سے کسی وجہ سے نکلے اور پھر بھٹک کر اس جزیرے تک آ گئے، شاید کسی دوسرے قبیلے سے جان بچاتے ہوئے یا مچھلیاں پکڑنے کے دوران کسی طوفان میں اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہوئے بھٹک کر یہاں آ گئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہاں جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ آلو کی فصل اور مچھلیاں پکڑنے کے بعد کام ہی کوئی نہیں تھا، پھر آتش فشاں کی راکھ بھی وافر مقدار میں ہر سال دستیاب ہوتی تھی۔ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے مجسمے بنانے اور انہیں استادہ کرنے، نصب کرنے ہی میں مصروفیت تلاش کرتے تھے۔ یہ ایک اندازہ ہے کیونکہ اگر ان کے پاس انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز ہوتے تو یہ عظیم الشان مجسمے کبھی تعمیر ہی نہ ہوتے۔ مقامی روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ راپا نیوئی کا پہلا بادشاہ ہوتوموتوا تھا، جو پولینیشین سب گروپ کے جزائر مارکاسا کا حکمران تھا۔ پولینیشیا وسطی اور جنوبی بحر الکاہل میں پھیلے ہوئے 1000 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے۔ مقامی روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ہوتوموتوا ایک جہاز سے ہزاروں میل کا سفر کر کے راپا نیوئی کے ریتلے ساحل آناکینا تک پہنچا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بادشاہ اور اس کے بعد آنے والے ہر بادشاہ نے یا اس کے اہم لوگوں نے یہ مجسمے اپنے ناموں سے تیار کروائے ہوں۔ راپا نیوئی کے یہ دیو ہیکل مجسمے اس بات کا واضح ثبوت بہرحال ہیں کہ یہاں کے آبائی لوگ اپنے کلچر اور ثقافت میں کتنے مہذب اور پرامن تھے، کیونکہ یہ تمام مجسمے جنگجو شکل میں نہیں ہیں بلکہ ایک مہذب انداز میں سیدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، جب جیکب روگوین کی اس دریافت نے یورپینز اور جنوبی امریکہ کے لوگوں کو اس نئی کالونی کا راستہ بتا دیا تو انہوں نے جانتے ہیں کیا کیا؟ انہوں نے یہاں کے معصوم باشندوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ یورپینز نے انہیں صرف غلام ہی نہیں بنایا بلکہ انہوں نے ایک اور بہت بڑا ظلم بھی کیا۔ اگرچہ یہ ظلم نہ چاہتے ہوئے کیا گیا تھا، لیکن تھا تو ظلم ہی نا۔ وہ ظلم یہ تھا کہ ایسٹر آئی لینڈ یعنی راپا نیوئی کے لوگوں کے جسم ان بیماریوں کے عادی نہیں تھے جن سے باقی یورپی، ایشیائی یا افریقی لوگ امیون ہو چکے تھے۔ یعنی یہاں کے لوگوں میں ان عام سی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی جن بیماریوں سے باقی دنیا کے لوگ لڑنے کی قوت مدافعت صدیوں کے دوران حاصل کر چکے تھے، کیونکہ یہ لوگ تو ہزاروں سال سے الگ تھلگ رہ رہے تھے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ سے تو ان کے ان سابقہ بڑوں کا بھی تعلق نہیں تھا جو جنوبی امریکہ کے کسی علاقے سے آئے تھے، کیونکہ جب وہ آئے تھے اس وقت ابھی جنوبی امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی شمالی امریکہ۔ اس لیے جب یورپینز نے یہاں آنا شروع کیا تو ان کے ساتھ نئی بیماریاں بھی آئیں جن سے یہ لوگ مرنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہاں کی آبادی چند 100 افراد تک رہ گئی، لیکن اس وقت تک 19ویں صدی کا اختتام آ چکا تھا۔ ابراہم لنکن کے دور میں امریکہ میں غلامی کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس لیے غلاموں کی ایکسپورٹ یہاں بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ دوستو، یہ دیو ہیکل مجسمے یعنی موائي کیسے تعمیر ہوئے، ان کے بارے میں یہاں کے اصل باشندے اس لیے بھی یقین سے کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کی تعمیر کا آغاز اور پھر اختتام ان کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی 13ویں سے 15ویں صدی تک یہ تعمیرات ہوئی۔ اسے یہاں کا مڈل پیریڈ کہا جاتا ہے۔ تو خیر دوستو، 1722 کے بعد جب ڈچ مہمجو نے انہیں دریافت کر لیا تو اس کے بعد پھر یہ اپنی زندگیوں کے بچاؤ کے لیے ہی مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ اس کوشش میں ان کی 70 سے 80% آبادی ویسے ہی ختم ہو گئی اور جو باقی بچی وہ 3 صدیوں میں اپنی اصل زبان اور تاریخ ہی گم کر بیٹھی۔ اگرچہ زبان کے کچھ الفاظ موجودہ لوگوں کی بول چال میں موجود ہیں، لیکن تاریخی واقعات اس لیے محو ہو گئے کہ یہ لوگ تحریریں لکھ کر محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ مجسموں اور پتھروں پر جو تصویری زبان میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی محدود سی معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ دوستو، ڈچ اور جنوبی امریکنز نے شروع میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ جھوٹ بھی بولے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ خوراک کی کمی کے باعث آپس میں لڑ جھگڑ کر ختم ہو گئے، لیکن ان کا یہ جھوٹ زیادہ دیر چل نہ سکا کیونکہ آثار قدیمہ کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یورپینز کی آمد سے پہلے یہاں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آباد تھے اور 1-2 چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے، وہ بہت اچھے ماہر کاشتکار تھے۔
وہ جزیرے کے 1/4 سے کچھ کم حصے پر آلو کاشت کرتے تھے اور مچھلیاں پکڑنے میں بھی بہت ماہر تھے۔ پھر یہ بھی پتا چلا کہ راپا نیوئی میں مقامی لوگوں کی تعداد انہی سالوں میں گھٹنا شروع ہوئی جب یہاں یورپینز اور جنوبی امریکنز نے آنا شروع کیا۔ اس کے بعد انہیں غلام بنانے اور بیماریوں سے مار دینے کی وجہ سے ان کی تعداد بہت تیزی سے کم ہوئی اور خوراک بھی اسی وقت کم ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ نئے لوگ پرانے لوگوں کے علوم بھی نہ سیکھ سکے اور اس تہذیب کی بے شمار خوبصورت چیزیں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئیں۔ یہ اثر اتنا خوفناک تھا کہ جیکب کے صرف 4 سال بعد جب برطانوی مہمجو سر جیمز کک ایسٹر جزیرے پر پہنچے تو یہاں مقامی آبادی چند 100 تک رہ گئی تھی۔ اس آبادی کو اب خوراک کے مسائل کے ساتھ آپسی جھگڑوں کا واقعی سامنا تھا، لیکن یہ سب یورپینز کی آمد کے بعد ہوا جب 4 سالوں میں ان کی تعداد ہزاروں سے کم ہو کر صرف 600 سے 700 مرد اور 30 سے بھی کم خواتین تک رہ گئی تھی۔ اپنی تاریخ سے کٹی ہوئی اس مختصر آبادی میں یورپینز نے اب مذہب کی تبلیغ زور و شور سے شروع کر دی۔ 19ویں صدی میں کیتھولک فرقے کے پادریوں نے ایسٹر جزیرے پر قدم رکھا اور یہاں چرچ قائم کرنا شروع کیے۔ انہوں نے مقامی آبادی میں کرسچینٹی کی تبلیغ کی اور جو چند 100 لوگ رہ گئے تھے انہیں نئے دین کے طور طریقے سکھانا شروع کیے۔ یہ عمل اسی صدی میں مکمل ہوا اور یہاں کی آبادی نئے مذہب میں ڈھل گئی۔ اب یہاں کی آبادی میں آپ کو جا بجا چرچ کی علامات نظر آتی ہیں۔ اسی دوران 1888 میں چلی نے ایسٹر آئیلینڈ پر قبضہ کر لیا۔ چلی نے 1965 میں ایسٹر آئیلینڈ کے لیے ایک سویلین گورنر بھی مقرر کیا۔ اب اس جزیرے کے رہائشی چلی کا پاسپورٹ رکھتے ہیں اور دنیا کی آبادی کا ایک حصہ ہیں۔ 1995 میں یونیسکو نے ایسٹر آئیلینڈ کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے کر محفوظ کر لیا۔ اگر آپ آج اس الگ تھلگ جزیرے کی سیر کرنا چاہیں تو آپ سینٹیاگو یعنی چلی کے دارالحکومت سے 5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر راپا نیوئی تک پہنچ سکتے ہیں۔